اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین ولعن الدائم علی اعدائہم اجمعین وباسمائک التی ملأت ارکان کل شیء۔ اے خدا تجھے واسطہ ہے تیرے اسماء کا جس کے ذریعے سے ہر شے کو پر کر کے رکھ دیا ہے، یعنی جو اسماء ہر شے پر محیط ہیں، ہر شے کا رکن وہ شے ہوتا ہے جس سے وہ شے قائم ہوتی ہے۔ تو ہر شے کا رکن پر ہے، یعنی وہ شے پر ہے۔ ہر شے اسماء کے ذریعے سے پر ہے، یعنی یہ اسماء خداوند قدوس پوری کائنات پر محیط ہیں۔ یہ احاطہ اسماء سے کنایہ ہے، پر کرنا۔ ویلا پر یعنی کوئی ظرفیت مراد نہیں ہے کہ اس ظرف کو پر کیا جاتا ہے، بھرا جاتا ہے کسی شے سے، بلکہ یہ کیا ہے، کنایہ ہے کہ یہ اسماء محیط ہیں۔ اب جس بحث کی طرف اشارہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اسماء خداوندی منحصر باسماء الفاظ نہیں ہیں، یعنی اسم ایک مرتبہ لفظ ہوتا ہے، ایک مرتبہ غیر لفظ ہوتا ہے، کیونکہ اسم سے مراد علامت ہے جس سے ایک شے دوسری شے سے ممتاز ہوتی ہے، فرق کرتی ہے۔ یہ تمایز جو ہے اشیاء کے درمیان، یہ تمایز اسماء کے ذریعے سے ہے کہ اس کا اسم یہ ہے، اس کا اسم یہ ہے، اس کا اسم یہ ہے۔ تو جدائی اشیاء کے درمیان جو علیحدگی ہے وہ اسماء کے ذریعے سے ہے، کیونکہ اسماء علامت ہیں۔ اس شے کی علامت اس شے کی علامت سے علیحدہ ہے، اس علامت کی وجہ سے تمایز ہوتا ہے، علیحدگی ہوتی ہے۔ جب اسم علامت ہے تمایزیت کے لیے تاکہ شے ممتاز ہو، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ علامت فقط لفظ ہو، لیکن ہر شے جو شے کو ممتاز کرے، ہر ایسی چیز جو ایک شے کو کسی اور شے سے ممتاز بنائے، وہ اس کے لیے علامت ہو سکتا ہے۔ جس طریقے سے کوئی کاغذ کا ٹکڑا جس پر کوئی چیز لکھی ہوئی ہو، اگر انسان دیکھے گا تو وہ کاغذ کا ٹکڑا بھی علامت ہے کسی شے کے لیے کہ اس کے لکھنے والا کوئی ہے جس نے یہ چیز لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر۔ یا ایک بیٹا باپ کے لیے علامت بنتا ہے
کیونکہ اس بیٹے کا کمال اور زوال دونوں باپ کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ اگر وہ کامل ہے تو بھی باپ کی وجہ سے، یعنی یہ باپ کی طرف اس کا کمال رجوع ہو جائے گا کہ، اور اگر زوال ہے اس کے اندر تو بھی باپ کے لیے علامت ہے۔ تو علامت فقط لفظ نہیں ہوتی بلکہ غیر لفظ بھی علامت ہو سکتی ہے، اور ہیں بہت سی علامات جو غیر لفظ ہیں۔ اسی وجہ سے خداوند قدوس کے اسماء سے مراد بھی اسماء فقط اسماء لفظی نہیں ہیں، کیونکہ بہت سی روایات میں یہ آیا ہے کہ وہاں پر جو لفظ ہیں ایسے الفاظ ہیں جس کو آواز نہیں ہے، یعنی اسماء کے لیے بہت سی روایات ہیں کہ یہ الفاظ وہ ہیں جو آواز کے محتاج نہیں ہیں۔ اب الفاظ ہوں آواز نہ ہو، یعنی وہ الفاظ اس طریقے کے نہیں ہوتے جو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اور بہت سی روایات بیان کرتی ہیں اہل بیت علیہ السلام کے لیے کہ نحن واللہ الاسماء حسنی، خدا کی قسم یہ جو اسماء حسنی ہیں یہ ہم ہیں، خداوند قدوس کے اسماء حسنی ہم ہیں۔ تو یہ لفظ تو نہیں ہے لیکن اسم ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہر وہ شے جو کسی کے لیے علامت ہو وہ اسم ہے، بلکہ وہ شے جو علامت بنے گی اس کی دلالت اس ذات پر، اس شے پر لفظ سے زیادہ ہوگی، کیونکہ لفظ دلالت کرنے میں ضعیف ہے، اور جو شے خارجی، شے تقوینی، عینی، یہ دلالت کرنے پر قوی ہے، اقوا ہے دلالت میں لفظ سے۔ تو جب لفظ علامت ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے تو وہ شے جو شے خارجی ہے، ذو اثر ہے، وہ بے طریق اولا علامت بن سکتی ہے کسی شے کے لیے۔ تو اس باب میں جتنے بھی موجودات ہیں یہ خداوند قدوس کے وجود پر علامت ہیں، اور ان سے انسان کو اس کے وجود کا علم ہوتا ہے، خداوند قدوس کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ جب اس طریقے سے ہے تو یہ وجود جو ممکنات کا وجود ہے، جتنا اپنے وجود میں اشرف ہوگا اتنی علامت زیادہ بنے گے، وہ موجودات علامت زیادہ بنیں گے، اشد بنیں گے، اقوا بنیں گے۔ اب اگر دیکھتے ہیں تو ان ممکنات میں سے اشرف ترین اور اعلیٰ ترین جو موجود ہے وہ حضرت انسان ہے، جو پوری مخلوق کا ایک جامع نسخہ ہے۔ تو اگر ہر شے دلالت کرتی ہے خدا کی ذات کے اوپر اور اس کے لیے علامت ہے، اسم ہے، جیسے سورہ غاشیہ میں بھی آیا ہے کہ افرأیتم الی الابل کیف خلقت،
وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۔ آپ زمین کی طرف نہیں دیکھتے، آپ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ اونٹ کو ہم نے کس طریقے سے خلق کیا ہے، اور آسمان کی طرف آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہم نے کیسے اسے بلند کر کے رکھا ہے بغیر ستون کے۔ آپ پہاڑ کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے ہم نے اسے نصب کر دیا ہے، اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے کس طرح ہم نے اس کو مسطح کر دیا ہے، بچھا دیا ہے۔ یعنی خداوند قدوس کا یہ فرمان اسی لیے ہے کہ یہ سب میرے لیے علامت ہیں، آپ انہیں دیکھیں گے تو ہر شے میرے وجود پر دلیل ہے، رہنما ہے۔ تو یہ سب اسماء الہی ہیں، علامات خداوندی ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں علامات اور اسماء الہی ہیں تو ان اشیاء میں سے جو شے زیادہ قوی ہوگی، اشرف ہوگی، اعلیٰ ہوگی، اس میں خداوند قدوس کی ذات پر اتنی دلالت اقوا ہوگی۔ تو اب ان ممکنات میں سے اشرف ترین ممکن جو موجود اور مخلوق الہی ہے وہ حضرت انسان ہے۔ پھر اس حضرت انسان میں سے جو اعلیٰ اور اشرف ہیں وہ انبیاء کرام اور ائمہ معصومین کی ذات ہے۔ تو اس بنا پر انبیاء کرام، ائمہ معصومین، اولیاء الہی یہ زیادہ تر دلیل ہیں خدا کی ذات کے اوپر۔ اسی لیے بہت سی روایات یہ وارد ہوا ہے کہ نحن ادلاء علی ذات اللہ، ہم دلیل ہیں خدا کی ذات کے اوپر، رہنمائی کرنے والے ہیں خدا کی ذات کی طرف۔ نحن ادلاء علی ذات اللہ، بنا عرف اللہ، خدا کی معرفت ہم سے ہوتی ہے، بنا عبد اللہ، خدا کی عبادت ہم سے ہوتی ہے، لولانا ما عرف اللہ، اگر ہم نہ ہوتے خدا کی معرفت نہ ہوتی۔ یعنی ہم ان کے علامات ہیں، ہم اس کے ادلہ ہیں، نشانیاں ہیں، جن علامات کے ذریعے سے انسان اس تک پہنچتا ہے، اس کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ تو یہ سب اس میں خداوندی ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یہ اسماء ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے تو ملات کا معنی واضح ہوتا ہے کہ جب ہر چیز اس میں خداوندی ہے، اپنے اس احاطے میں علامت خداوندی ہے، اس میں خدا کی نشانی ہے، تو یہ اسماء پوری کائنات کو پر کیے ہوئے ہیں، یعنی محیط ہیں ان کے اوپر، کہ جہاں بھی آپ جائیں گے اس میں خدا ہے، جس کو دیکھیں گے وہ اس میں خدا ہے، وہ علامت خدا ہے۔ تو اس باب میں یہ روایات بھی ہیں جو اسمیت کی طرف دلالت کرتی ہیں کہ ہم اس میں خدا ہیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اسم کا معنی علامت ہے، اور ہر چیز علامت ہو سکتی ہے، بلکہ جتنی اشرف ہوگی اتنی اس میں علامتیت زیادہ ہوگی، دلالت اس کی اقوا ہوگی۔ اب ایک بحث ہے تو مشکل، لیکن اشارہ ضروری ہے اس کی طرف کہ اسم اعظم کیا ہے۔ خداوند قدوس کے اسماء میں سے کچھ اسماء اسم اعظم سے منسوب ہیں کہ یہ اسماء اعظم ہیں یا یہ اسم اعظم ہے۔ تو یہ اسم اعظم کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، تو انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔